ناظرین، اب مرزا غلام احمد قادیانی کی اس طرف آتے ہیں کہ یہ ایک بدزبان شخص تھا، نبوت کی دور کی بات ہے، اس کو ایک اچھا انسان تسلیم کرنا بھی ناممکن ہے۔ اصل میں اگر غور کیا جائے، گالی دینا میرے نزدیک، علماء سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، میرے نزدیک قرآن و حدیث میں جو واضح حکم ہے کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، جبکہ گالی دینا جو ہے وہ جائز ہے صرف ایک مقام پر، کوئی گستاخ رسول ہو۔ گستاخ رسول ہو تو پھر اس کو گالی دینا صحابہ کرام کی سنت ہے، اسے برا بھلا کرنا، اس کی تنقید کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے اور قرآن کی بھی سنت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ غلط سی گفتگو ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی متصب قسم کی عادات کی باعث کسی دوسرے کو، بندے مقابل کو، جہاں معاملہ گستاخ رسول کا نہ ہو، حرمت رسول کا نہ ہو، تو پھر جو ہے کسی اور عنوان سے گالی دینا یہ فسق ہے۔ اب جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں جو چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ سب سے پہلے مومن کے لیے جو قرآن کریم نے اصول بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے قرآن میں صاف واضح ارشاد فرمایا، اور اس سے بہتر کسی کی بات کیا ہوگی کہ جب اللہ کی طرف وہ بلائے اور کہے، اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور اچھے اعمال بھی کرے، اور اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَسْتَوِي حَسَنَةٌ وَلَا سَيِّئَةٌ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کبھی اچھی بات بری بات ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ جب تم بات کرو تو اچھائی کے لیے بلاؤ، برائی کے لیے نہ بلاؤ۔ اگر تم سے کوئی برائی بھی تمہاری طرف کرتا ہے، تمہیں کوئی گالی بھی دیتا ہے، کوئی دشمن ہے تمہارا، تم مجھ سے پھر بھی پیار سے، تم بھلائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ تم جواب میں دیکھو گے کہ بہتر یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ یعنی اسلام کی تعلیم یہ ہے ایک عام انسان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی گالی دے تم اسے خاموشی اختیار کرو، اسے اچھائی کرو، اس سے ایک وقت آئے گا تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا۔ جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو سمجھ آتا ہے کہ ایک عام انسان کی یہ شان ہے کہ وہ گالی نہیں دیتا، اور پھر ایک عام انسان کی یہ شان ہے وہ زبان پر کوئی ایسے الفاظ نہیں لاتا جو کہ شریعت کے جو ہے مخالف ہوں۔ ایک عام انسان کو گالی نہیں دے سکتا، تو نبی کے لیے تو بالکل ہی بات ثابت نہیں ہو سکتی یہ کہ نبی گالی دے گا۔ بلکہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ طائف کے بازاروں میں اگر پتھر لگیں تو نبی یہ دعا کرتا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے۔ اگر آپ کی غزوے کے اندر دان مبارک شہید ہو جاتی ہیں تو نبی پھر بھی یہ نہیں کہتا، کہ وہ کہتا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ نبی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، انہیں ہدایت عطا فرما۔ نبی کو ستایا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے نبی اجازت دیں تو میں ان کو مسل دوں پہاڑوں کے درمیان میں۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے، نبی کہتا ہے نہیں، ان کی جو ہے اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے۔ نبی کی شان تو یہ ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہا، ایک غلطی کا ازالے کے اندر کہا کہ میں محمد ہوں، یہ کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور یہ کہا کہ نبی وہی سچا ہے جو قادیان میں، خدا وہی سچا ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی اور رسول بھیجا۔ تو یہ قادیانی صاحب کے دعوے جو میں پہلے ایپیسوڈ کے اندر دکھا چکا ہوں،
تو وہ قادیانی صاحب جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ذرا اپنے مزاج کیا ہے ذرا وہ دیکھیے. تو اب مرزا قادیانی صاحب کیا کہتے ہیں محمد حسین بٹالوی جو کہ اس وقت قادیانی کے خلاف کافی کام کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اگر محمد حسین بٹالوی کے والد کو معلوم ہوتا کہ اس کے نطفے سے ایسا ابو جہل پیدا ہوگا تو وہ اپنے آل تناسب کو کاٹ دیتا اور اپنے بیوی کے پاس نہ جاتا. اب زبان دیکھیے گا، اب الفاظ دیکھیے گا کہ کیا قادیانی جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے کیا یہ ایک عام مومن بندہ بھی ایسے لفظ دیکھیے گا. یہ کتاب جناب والا حوالہ نوٹ کریں، مذاہب الرحمان صفحہ 18، اور اس کو انہوں نے لکھا اپنی کتاب الملحس فصل جو کہ 2 نومبر 1992 کا رسالہ ہے، اس کے اندر بھی یہ شائع ہوا. پھر فرمایا کہ اس امت میں ایک آخری زمانہ آئے گا کہ علماء اس امت کے یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کسی یہود نے بھی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو وہ بھی کریں گے. یعنی مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے گا، وہ کیا کریں گے؟ اپنی ماں سے زنا کریں گے. ایسی عبارات. اور پھر لکھتا ہے اے بذات فرقہ مولویوں کے خلاف، کیونکہ اکثر جو چور ہوتے ہیں ان کو چوکیداروں سے، جو چور ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ چوروں کو چوکیداروں سے ڈر ہوتا ہے. تو جو علماء جو کہ چوکیدار ہیں دین کے، تو کہا اے بذات فرقہ مولویوں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے؟ اے ظالموں مولویوں، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کو انعام میں پلایا. انجام آتم حاشیے کے اندر لکھا. اور یہ کہتا ہے یہ مولوی جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح مردار ہیں. اب مولویوں سے کتنی چڑ تھی اس کو، اور آج کے بھی ایسے مرزا قادیانی کی اولادوں کو بھی مولویوں سے چڑ ہے. آج جو مرزے کے نام پر مرزا ہیں نا، جو انجینئر ٹائپ کے ہیں، ان کو بھی آج مولویوں سے چڑ ہے. اور قادیانی کو بھی یہی تھا. قادیانی کہتا تھا یہ مولوی جھوٹے ہیں، کتوں کی طرح مردار ہیں. زمیمہ انجام آتم کے اندر. اور پھر کہا بعض خبیث تباہ مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ دل کے مجزوم اور اسلام کے دشمن ہیں. دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق ہیں خنزیر ہیں، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسیاتی جوش کے حق اور دیانت کی گواہی چھپاتے ہیں. اے مردار خور مولویوں، گندی رواہ روحوں، اندھیروں کے کیڑوں. مولوی کون ہیں؟ گندی روحوں کے اور خنزیر ہیں. اور ایسے کچھ مولویوں کے بارے میں کہا. نفس مصدر کتاب کا نمبر ہے، صفحہ نمبر 21، کتاب قادیانی کی نفس مصدر. مولوی گندے، خنزیر، پلید، ایسے لفظ بولے علماء کے بارے میں. آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ بندہ آج بھی لوگ مولویوں کے خلاف جو بولتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ قادیانی کی نجائز اولاد میں سے کوئی ان کے اندر اثر ہے. اور پھر کہا کہ عبدالحق غزنوی بار بار لکھتا ہے کہ آتم والی پیشن گوئی میں پادریوں کی فتح ہوئی. ہم اس کے جواب میں بجو سے اس کے کیا لکھیں گے کہ اے بذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا ہے. کہتا ہے عبدالحق غزنوی جو تھا اس میں پادریوں کا منہ کالا ہوا ہے، یعنی زنا کیا ہے پادریوں نے عبدالغزنوی کے ساتھ. اور ساتھ ہی تیرا بھی اے خبیث کب تک تو جیے گا، خاص کر رئیس الدین جالین عبدالحق غزنوی، اس کا تمام گروہ الیہم نعال علی لعن اللہ الف الف مرہ. اس پر خدا کی لعنت اور 10 لاکھ جوتے برسیں اے پلید دجال، تعصب نے تجھ کو اندھا کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں، اس کو اس نے لکھا اپنی کتاب نفس مصدر کے صفحہ 45 اور 44 پر کہ جو غزنوی تھا اس نے منہ کالا کروایا تھا کس سے؟ انگریزوں سے. اور وہ پلید تھا، دجال تھا. اور علیہم لعن اللہ الف الف مرہ. ایسے لفظ بولنے والا کوئی عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کو تو یہ شان نہیں ہو سکتی. اور جنگل کے وحشی، تم نے حق کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا گوں کھایا ہے.
کون لکھتا ہے؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے اگلی عبارت ہے یہ، اس کو اس نے لکھا اپنی کتاب نفس مصدر کے صفحہ 50 پہ، کہا اے جنگل کے وحشی، تم نے حق کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا گوں کھایا، اے بدذات خبیث دشمن اللہ اور اللہ کے رسول، تو نے یہ یہودیانہ تحریف کیا ہے مگر تیرا جھوٹ اے نابکار پکڑا گیا۔ پھر اسی طرح اس نے ایک اور کتاب جو ہے حاشیہ 40 کے اندر لکھا کہ جھوٹے الزاموں کے جز سے اپنی کتاب صاحب موسیٰ کو پھر بھر دیا ہے، جیسا کہ ایک نالی اور بد گندی کیچڑ کے بھر جاتی ہے، جیسا کہ سنڈ اپنے پیخانے سے۔ تو اس نے اس طرح کی، اور پھر کہا کنجریوں کے بچوں، یہ جو اوپر والی میں عبارت پیش کی ہے نا کہ مولوی الہی منشی بخش کے بارے اوپر نے کہا کہ یہ نالی گندی کیڑا ہے، یہ اس نے اپنی کتاب حاشیہ 40 کے اندر اور اس کے اندر کہا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، اس نے کہا کنجریوں کے بچوں، بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، باقی سب میری نبوت پر ایمان لا چکے ہیں۔ جو کنجری کے بچے ہیں وہ قادیانی کہتا ہے وہ میری نبوت ایمان نہیں لائیں گے، جتنے بھی عام لوگ ہیں مسلمان ہیں، باقی جو ایمان لے آئے وہ ٹھیک ہیں، باقی سب کے سب کون ہیں؟ کنجری کے بچے ہیں، اور اللہ نے مہر لگائی ہے۔ یہ اس نے لکھا اپنی کتاب آئینہ کمالات کی صفحہ 547 پر، اور پھر کہتا ہے دشمن ہمارے بیانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ اب ناظرین بات جو کلوز کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ اس نے اپنی نجم المہدی کے اندر صفحہ 10 پہ لکھا کہ ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں اور دشمن ہمارے گدھا ہو گئے، خنزیر ہو گئے۔ اب جو شخص بار بار کہے کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی، اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین بہت کچھ اس ملعون کے بارے میں بتانے کو ہے، لیکن آج کا اتنا ہی اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی کی قید کے اوپر آئے گی، اس کی کتابیں دکھا کر کے آپ سے بات کروں گا۔ جو حوالجات دے رہا ہوں پوری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ واٹس ایپ نمبر لے کر کے مجھ سے یہ کتابیں لے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا دوست، آپ لوگوں کا بھائی رضوی بھائی انشاءاللہ تبارک و تعالی حق بات جو قادیانیوں کے بارے میں ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو ان کا آئینہ دکھاؤں گا، کیونکہ آج کل بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ حقائق کیا ہیں کتابوں کی روشنی میں ہم دکھائیں گے۔ آپ کا اپنا دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔